اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی آتنکواد کے 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، مگر ابھی حالات ایسے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا غزہ میں جنگ بندی کی اپیل کر رہی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم پاگل کتوں کی طرح ہو گیا ہے اور بالکل پاگل خنزیر کی طرح ہو گیا ہے، جو بزر ہے اور کہتا ہے نیتن یاہو کہ ہم حملہ ضرور کریں گے۔ اسرائیل رفح پر حملے کی تاریخ طے کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی آبادی اونلی 24 لاکھ ہے۔ 24 لاکھ میں سے 20 لاکھ لوگ تو ایک جگہ کیمپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر معصوم بچے ہیں۔ اب تک تو اسرائیلی کتوں نے تقریباً یوں سمجھیے کہ 14,000 15,000 بچوں کو مار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پاگل خنزیر ایک دم پاگل ضدی کتا بن گیا ہے اور اب کہتا ہے اپنے ناجائز باپ امریکہ کی بھی سننے کو تیار نہیں ہیں، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم رفح پر حملے کی تاریخ طے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے رفح کے گنجان آباد شہر پر ایک بھرپور فوجی حملے کے لیے ایک تاریخ بھی مقرر کر لی ہے تاکہ غزہ کے جنوب میں حماس کے اس آخری گڑھ کو ختم کیا جا سکے، یعنی حماس کے بہانے سے فلسطینیوں کو مارنا ہے۔ واضح ہے کہ رفح شہر غزہ کے انتہائی جنوب میں مصری سرحد کے ساتھ جڑا ہوا شہر ہے، جس میں 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی پناہ گزینوں نے 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں پناہ لے رکھی ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کی رفح پر حملے کے لیے تاریخ کے مقرر کرنے کا تو بتایا ہے، لیکن کوئی کٹ آف ڈیٹ ظاہر نہیں کی ہے، بس اتنا کہا کہ ایک تاریخ طے کر لی ہے اور یہ حملہ رفح پر ہم ضرور کریں گے۔ نیتن یاہو کا یہ جنگی اعلان قاہرہ میں جاری رہنے والے جنگ بندی مذاکرات کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔ ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران نے بھی اب اسرائیلی کتوں کو دھمکی دے دی ہے، جس کے بعد یہ کتے بھاگ بھی رہے ہیں، بھونک بھی زیادہ رہے ہیں۔ خیر، ایران نے یہ کہا کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا جواب
ایران اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ضرور دے گا۔ دو امریکی انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا کہ شام کی راجدھانی دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر گزشتہ ہفتے کیے جانے والے حملے کے جواب میں اسرائیل پر کوئی بھی ایرانی حملہ ممکنہ طور پر خطے میں ایران کے ایجنٹوں کے ذریعے کیا جائے گا اور ایران براہ راست اس حملے میں حصہ نہیں لے گا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے ایک ہفتے کے بعد ہی ایران نے شام میں نیا قونصل خانہ کھول دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے شام میں ایرانی قونصل خانے پر میزائل حملے کے ایک ہفتے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے دمشق میں نئے قونصل خانے کا افتتاح کر دیا۔ اس حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے لیڈر سمیت 5 افراد شہید ہوئے تھے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ بڑی خبر آ رہی ہے غزہ، حماس اور اسرائیل کے جنگ بندی مذاکرات کو لے کر، بات چیت کو لے کر خبر ہے کہ قاہرہ جنگ بندی مذاکرات، حماس نے جو نئی تجاویز سامنے آئی ہے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ حماس نے 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی نئی تجاویز سامنے آنے پر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ تجاویز میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کی بدلے میں رہائی کی تجویز بھی شامل ہے۔ حماس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ تجاویز قاہرہ میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات کے دوران سامنے آئی ہے۔ وہیں پر اب بڑی خبر نکل کر یہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی نئی جو تجاویز تھی اس کو حماس نے ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے ہونے والی بات چیت کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ حماس اس وقت پیش کی گئی ایک نئی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ ثالثوں نے نئی تجویز حماس کو دی، تاہم حماس نے فوری طور پر اس نئی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سورج گرہن کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 اپریل کو بڑا سورج گرہن اور بڑے لمبی مدت تقریباً 5 گھنٹے کا سورج گرہن تھا، اور ہم نے ہندوستان میں تو نظر نہیں آیا، لیکن خبریں آ رہی کہ امریکہ میں سورج گرہن کا تاریخی منظر عوام نے ڈائریکٹ دیکھا۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں سورج گرہن کا تاریخی منظر عوام ناس اور اسکول کے بچوں نے براہ راست دیکھا، اور ڈیلس میں کاٹن بال اسٹیڈیم میں مقامی تنظیموں کے تعاون سے سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے کے منظر کو ناقابل فراموش بنانے کے لیے صبح سے انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر اسکول کے بچوں اور عوام الناس کو خلاؤں، ستاروں اور سیاروں پر مشتمل گیتوں اور نغموں سے بھی محظوظ کیا گیا، جبکہ مختلف تنظیموں کی جانب سے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ اسکول آنے والے طلباء اور طالبات کا کہنا تھا کہ سورج گرہن کو دیکھنا ایک تاریخی منظر ہے جو کہ ان کو پوری عمر یاد رہے گا۔ آئیے دن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، میں اسے اچھی خبر کہوں گا لیکن دیر سے آئی، اس پر افسوس بھی بہت ہے۔ جی ہاں، ترکی سے خبر آ رہی ہے کہ ترکی نے اسرائیل کو برآمدات پر پابندی لگا دی۔ جنگ بندی تک یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ ترکیہ نے اسرائیل کے لیے 54 مختلف اشیاء کے برآمد کیے جانے پر پابندیاں لگا دی ہے۔ اس امر کا اعلان منگل کے روز ترکیہ کی وزارت تجارت نے کیا ہے۔ یہ پابندیاں فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی اور غزہ میں جنگ بندی تک جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ اس دوران 33,207 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ان ہلاکتوں میں بڑی تعداد فلسطینی عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اسرائیلی محاصرے اور ناکہ بندیوں کی وجہ سے غزہ میں بھوک اور قحط اور فاقے کا ماحول ہے۔ غزہ میں جنگ اسرائیلی
जंग के 6 माह मुकम्मल होने के बाद तुर्किया की वजारत तिजारत की तरफ से किए गए ऐलान में पाबंदियों की वजह यह बताई गई है कि इजराइल ने गजा में मुसलसल जंग जारी रखी हुई है। हत्ता कि तुर्किया की तरफ से जेर मुहासरा गजा में एयर ड्रॉप्स की सूरत में खुराक के तरसील के लिए दरख्वास्त भी इजराइल ने रद्द कर दी है। वजारत ने अपनी बरामदी कदगनों की जद में आने वाली अशिया में लोहे और स्टील समेत स्टील की बनी हुई अशिया भी शामिल की है। नीज तामीराती आलात और मशीनरी की बरामद पर भी पाबंदी लगा दी है। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये फैसला दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों ने करना चाहिए कि इजराइल की कोई चीज अपनी मार्केट में आने भी नहीं देंगे।